ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العلي العظيم معزز سامعین کرام، بزرگ و دوستو، عزیز نوجوان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قرب حاصل تھا، اور وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں چھڑکتے تھے، جانیں قربان کرتے تھے، اور اسلام کی خاطر انہوں نے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ، یہ عظیم مرتبہ کس عبادت کے اوپر عطا فرمایا تھا، یا کون سی ایسی خصلت ہے جس خصلت کی بنا پر انسان قرب خداوندی حاصل کرتا ہے، قرب رسول حاصل کرتا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا بھی مقرب بندہ بن جاتا ہے اور رسول کا بھی نور نظر بن جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے اور کون سی ایسی خصلت اور کون سی ایسی صفت ہے؟ وہ صفت ہے کثرت طاعت۔ تین چیزیں ہیں، ایک کثرت ذکر اور ایک ہے کثرت طاعت، اور ایک ان دونوں کے لیے بطور پرہیز سمجھیے، وہ ہے گناہوں سے بچنا، اجتناب معصیت۔ کثرت ذکر، کثرت طاعت اور اجتناب معصیت، یہ تین چیزوں کا ایسا فارمولہ اور ایسا نسخہ ہے کہ انہی تین چیزوں کی بنا پر انسان اللہ کا بھی مقرب بندہ بن جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نور نظر بن جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر خوب کرو، کثرت سے کرو، دل میں بساؤ، دل تمہارا مانوس ہو جائے اللہ کے ذکر سے۔ اور کثرت طاعت، اللہ کی مان کر کے چلو، رسول کی مان کر کے چلو۔ اطاعت اور فرما برداری تمہاری گھٹی کے اندر پلائی گئی ہے۔ جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کا نور نظر بن جاتا ہے، اللہ کا بھی نور نظر بن جاتا ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ انہی سے متعلق ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ ابی بن کعب امت کے قاریوں میں سے ہیں، نیت باندھ رکھی ہے نماز کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نماز کی نیت باندھ رکھی. ظاہر ہے فرض نماز کی تو نیت نہ ہوگی، نفل ہی ہوں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا دی، اے ابی بن کعب، آواز لگا دی، اور نفل پڑھ رہے ہیں. نفل کی نیت باندھے ہوئے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے، 2 نفل پڑھ رہے ہوں گے، 2 نفل پڑھ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے آواز لگائی تھی، میں موجود ہوں، آ گیا میں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے آواز لگائی تھی تو تمہیں جلدی آ جانا چاہیے. دیکھا آپ نے، اطاعت، کثرت اطاعت. تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز کی نیت باندھے ہوئے. نماز کی نیت توڑ دو رسول جب تمہیں پکارے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے فوراً اطاعت کرو، فوراً قبول کرو. یہ ہے حکم شریعت کا. فرض نماز کو بھی توڑنے کی اجازت ہے، اور وہ فرض نماز تمہاری رائے گا نہیں جائے گی رسول کی اطاعت کے مقابلے میں. رسول کی اطاعت اتنی عظیم اطاعت ہے. کل ہمارے ہاں تعلیم کے اندر ایک واقعہ آیا. حضرت جبریل امین تشریف لائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. جبریل امین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ایک مسئلہ معلوم کرا کہ یہ بتاؤ فلاں کوئی مسئلہ، اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین کہنے لگے، میں تو اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا، ابھی جاتا ہوں اللہ سے پوچھ کے جب جواب دوں گا. گئے، اللہ کے پاس گئے، اور اللہ کے پاس جا کر کے اس مسئلے کا ذکر کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا تھا، اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کو لے کر کے آیا ہوں، اس مسئلے کا حل فرمائیے. اللہ کے پاس پہنچ گئے، واپس آئے مسئلے کے جواب لے کر، اور آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں اتنا اللہ کے کبھی قریب نہیں ہوا جتنا آج قریب ہوا. اتنا کبھی قریب نہیں ہوا، اتنا قرب حاصل ہوا، اتنا قرب حاصل ہوا کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا قریب نہیں ہوا. بس 70,000 پردے حائل رہے تھے اللہ کے درمیان میں اور میرے درمیان. 70,000 پردے. اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا اللہ کے، اللہ کا قرب حاصل ہوا تھا. اتنا قرب حاصل ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوا. اس سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ، وہ بھی خود جواب نہیں دے رہا، خود جواب نہیں دے رہا، بلکہ جا رہا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے وہ سوال پوچھ رہا ہے اللہ سے، اور پھر آ کر کے جواب دے رہا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اطاعت نہیں رہی، اطاعت ختم ہو گئی. ہم فوراً جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہمارے سامنے، مفتی، کوئی کتنا ہی بڑا علم کا سمندر، علم کا کٹھلا کیوں نہ بیٹھا ہو، اور ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. کثرت طاعت. اگر بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے تو جھگڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جھگڑے شروع ہو جائیں. اور
نوکر تمہارا غلام نوکر وہ اگر تمہارے خلاف کام کرنا شروع کر دے اور اطاعت نہ کرے، تمہاری فرما برداری اختیار نہ کرے، تو جھگڑا شروع۔ زندگی تلخ، جھگڑے جبھی ہوتے ہیں کہ جب انسان اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی ناک کی وجہ سے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ناک کی وجہ سے، چاہے کتنی ہی شریعت کی بات کھول کھول کر کے بیان کی جائے، ہم طاعت کی طرف نہیں آتے، اس کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے۔ اطاعت اور فرما برداری ہم نے چھوڑ دی، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوئے۔ کثرت طاعت، کثرت ذکر اور کثرت طاعت غلام کی، نوکر کی کامیابی اسی میں ہے کہ جو مالک کہے اس کا حکم سر تسلیم خم کر دے فوراً۔ وہی پیارا ہوتا ہے کہ جو طاعت اور فرما برداری اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر کے چلتا ہے تو پیارا بن جاتا ہے اللہ۔ اور وہی نوکر اور غلام اپنے آقا کا پیارا بن جاتا ہے، آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے کہ جو اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ فرما برداری یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں، اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اس لیے طاعت، کثرت طاعت کو اپنائیے اور اپنے دل کے اندر اس کو بسائیے۔ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بسی ہوئی ہو، جب وہ مالک یہ چاہے کہ اپنی جان کو قربان کر دو تو جان قربان کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے اندر یہی تو خوبیاں تھیں۔ سب سے بڑی خوبی تو یہ کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے، زندہ آنکھوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ ایسی دولت ہے کہ یہ بعد والا کوئی کتنا ہی اونچا ہو اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک ایسی خاص خصوصیت، اور اسی کے ساتھ طاعت، کثرت طاعت اور فرما برداری، یہ بھی ان کی ایسی خوبی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ کثرت طاعت اور کثرت ذکر کا تو حال ہی کیا پوچھو کہ جہاں ان کے دلوں کے اندر اللہ بسا ہوا، اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوئی، اور وہ ہر وقت اور ہماتن اللہ کی یاد کے اندر متوجہ رہا کرتے تھے اور اللہ کے حکموں کو بجا لایا کرتے تھے۔ ان کو اگر ضرورت پڑی کہ اگر ان کو اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے پکارا گیا تو فوراً لبیک کہا ہوگا، فوراً لبیک کہا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کثرت ذکر سے اپنے دل کو منور فرمائیں اور کثرت طاعت سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا،
اور سب کو پتا تھا، وہ تو کہہ دیتے یا رسول اللہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ مکہ شہر نہیں ہے کیا؟ آپ تو اس میں پیدا بھی ہوئے ہو، پھر اسی کے متعلق یہ پوچھ رہے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ تو بظاہر پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی کہ یہ کیا سوال ہے، یہ تو لغو سوال معلوم ہو رہا۔ اور کوئی ہمارے جیسا بدتمیز ہوتا تو یہ کہتے تھے میں یہ سٹھی آ گئے کیا، یہ ایسا سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی سٹھیا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ یہ ایسا سوال کر سکتا ہے، یہ پوچھ سکتا ہے یہ کون سا شہر ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربان جائیے ان کی ذوات اقدس کے اوپر کہ انہوں نے سمجھا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت بھری ہوئی ہے، جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ و رسول ہوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے، جبھی تو آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو پوچھ رہے یہ کون سا شہر ہے؟ وہ تو مکہ یہ تو کہہ دیتے ہیں، یہ کون سا شہر، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ کئی سوال کیے آپ نے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، پوچھ رہے ہیں آپ۔ اور ہر ایک کے جواب میں صحابہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جی یہ تو فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ مکہ ہے، کچھ نہیں کہتے، اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ بس اس کا پھر جواب دیا، حکمت بھرا جواب دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے علوم حاصل ہوئے صحابہ کو، اس سے علوم حاصل ہوئے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر موڑ کے اوپر، ہر حالت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں، اپنی رائے ہم نہ دیں، مسائل شرعیہ کے اندر اپنی رائے کو دخل نہ دیں، مسئلے خود نہ بتائیں۔ مسائل کی ذمہ داری علماء کی ہے، مفتیان کرام کی ہے، مسائل کے بتانے کی ذمہ داری علماء کی ہے، مفتیان کرام کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، مسائل وہ بتائیں گے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ان مسئلوں کے اندر جو اپنی رائے کو دخل نہ دیں، بلکہ اس حکم کو اللہ کے سپرد کرو کہ اللہ و رسول ہوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی امن والی زندگی بنے گی، اور ہم اللہ کے مقرب بندوں سے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو